السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو سناؤں گی ایک بادشاہ اور 7 شہزادیوں کی کہانی۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی 7 شہزادیاں تھیں۔ وہ ان 7 سے بے حد محبت کرتا تھا اور وہ ان کے ہر آرام کا خیال رکھتا تھا۔ ایک بار جب دسترخوان سجا ہوا تھا، وہ سب لوگ ساتھ کھانے پر بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹیوں سے ایک سوال پوچھ لیا کہ تم لوگ مجھے کتنا چاہتی ہو؟ بڑی شہزادی نے کہا، بابا میں آپ کو گلاب جامن کی طرح چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو 4 گاؤں دے دیے۔ دوسری نے کہا، میں آپ کو برفی کی طرح چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے اس کو کافی بڑا علاقہ بخش دیا۔ تیسری نے کہا، میں آپ کو امرتی کی طرح چاہتی ہوں۔ اس کو بھی بادشاہ نے بہت زمین جائیداد دے دی۔ اسی طرح وہ سب سے پوچھتا گیا اور سب کو مال و دولت ملتی رہی۔ 7ویں لڑکی سے جب پوچھا گیا تو، بیٹی تم مجھے کتنا چاہتی ہو؟ تو اس نے پیار سے کہا، بابا میں آپ کو نمک کے برابر چاہتی ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت جلال آیا۔ کہنے لگے، سب مجھے اتنا چاہتے ہیں اور تم نمک کے برابر؟ وہ بہت ناراض ہوئے اور چھوٹی بیٹی کو محل سے نکال دیے اور کہا، یہاں آپ قدم نہ رکھنا۔ وہ جنگل کی طرف چلی گئی اور پتوں اور لکڑیوں کو ملا کر اپنی جھوپڑی بنا کر وہاں رہنے لگی۔ بھوک لگتی تو پھل کھا لیتی، سوکھے پتوں کا بستر بنا کر سو جاتی۔ ایک دن جب وہ سو کر اٹھی تو دیکھا کہ رنگ برنگی چڑیوں نے ہر طرف اپنے پر بکھیرے ہوئے ہیں۔ اس نے ان پروں کو جمع کیا اور ایک چھوٹی سی پنکھی بنا لی اور گرمی میں اسی پنکھی سے ہوا کر لیتی تھی۔ پھر دوسرے دن جب اس کو اور پر مل گئے، اس نے بہت سارے پنکھیاں بنائیں اور کئی پنکھیاں بنا لی۔ جب جنگل کنارے سڑک کے پاس جا کر بیٹھ گئی، اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ لوگ آتے گئے اور پنکھیاں خریدتے گئے۔ اتنی خوبصورت پنکھیاں انہوں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اب تو بھیڑ سی لگ گئی تھی۔ ایک بار شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے اتنی خوبصورت پنکھیاں کبھی نہیں دیکھی تھی اور اس نے ساری خرید لی۔ پھر شہزادی سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے خوبصورت ہاتھ بتا رہے تھے کہ اس نے کام کبھی نہیں کیا۔ پنکھیاں بنانے میں اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی تھیں۔ شہزادہ اس کے پیچھے جنگل آ گیا اور جب اس کو پتہ چلا کہ وہ شہزادی ہے اور سزا کاٹ رہی ہے تو وہ بہت غمزدہ ہوا اور اپنی سلطنت پر واپس چلا گیا۔ وہ والدین سے سارا ماجرا کہا سنا۔ ان لوگوں کو بھی دکھ ہوا اور وہ اپنے بیٹے کی بارات جنگل لے کر آ گئے۔ دونوں کی شادی ہو گئی، مگر شہزادی اپنے والد کو بہت یاد کرتی تھی۔ وہ خوش نہیں رہتی تھی۔ ایک دن اس نے شہزادے سے کہا کہ وہ اپنے والدین کی دعوت کرنا چاہتی ہے اور ان سے ملنا چاہتی ہے۔ شہزادے نے بہت زبردست دعوت کا انتظام کیا اور بادشاہ کو دعوت دے دی۔ شہزادی نے کہا، سارا انتظام آپ دیکھیے، مگر میں اپنے والدین اور بہنوں کے لیے کھانا خود تیار کروں گی۔ سارے مہمان آ گئے، کئی دسترخوان ایک ساتھ لگے اور بادشاہ اور شہزادیوں کے لیے اندر انتظام کیا گیا۔ وہ جب کھانا کھانے بیٹھے تو ان کی بیٹی سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے نقاب پہن رکھا تھا۔ جب بادشاہ نے پہلا نوالا لیا تو کھانے میں نمک نہیں تھا۔ دوسری ڈش نکالی، وہ بھی بغیر نمک کی تھی۔ تب بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ مجھے بلایا اور بغیر نمک کا کھانا کھلایا۔ تب چھوٹی شہزادی نے اپنا نقاب ہٹایا اور کہا، بابا میں آپ کو نمک کے برابر چاہتی ہوں۔ یہی کہا تھا نا میں نے، نمک کے بغیر کسی چیز میں لذت نہیں ہوتی۔ بادشاہ چونک کر اٹھا، پھر اس نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بیٹی سے معافی مانگی تو شہزادی نے کہا، کوئی بات نہیں بابا، اللہ تو سب کا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں اب بہت خوش رہتی ہوں۔ بہنوں نے بھی معافی مانگی اور گلے لگایا اور شہزادی نے سب کو کھلے دل سے معاف کر دیا، مگر ان سب کو احساس دلایا کہ وہ غلطی پر تھے۔